بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد اور تحفظ اولاد سے متعلق میں نے اپنے ایک مضمون میں تفصیلاً لکھا تھا۔ یہ مضمون سرگودا ایکسپریس میں نوجوان نسل کی بے راہ روی کا ذمہ دار کون کے عنوان سے شائع ہوا تھا، مگر اس میں صرف لڑکوں سے متعلق گفتگو تھی۔ ابھی مختصر بیان میں بچے بچیوں دونوں سے متعلق والدین سے مخاطب ہوں کہ اولاد آپ کی ہے، یہ سرمایہ آپ کا ہے، یہ نسل آپ کی ہے، یہ نام آپ کا ہے، یہ جگر آپ کا ہے، یہ سکون آپ کا ہے۔ اپنے سکون کو بے سکون نہ کریں، اپنے سرمایہ کو ضائع نہ کریں، اپنی نسل کو بگڑنے سے بچا لیں، اپنی دنیا بھی بچا لیں، آخرت بھی بچا لیں۔ آخرت کے لیے اپنے اعمال کا اثر چشمہ جاری رکھیں، اپنا صدقہ جاریہ ختم نہ ہونے دیں۔ ابھی آپ کی اولاد صدقہ جاریہ ہے، مسلسل جاری اعمال کا سرچشمہ ہے، دنیا میں آپ کے امر ہونے کی دلیل ہے۔ موجودہ دور میں ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے میں بھیج کر بے خبر ہو جانا بے وقوفی ہی نہیں، بہت بڑی غفلت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، اگر نہیں پڑھا سکتے، وقت نہیں دے سکتے، تو میرا بہترین مشورہ ہے کہ جو پیسے ٹیوشن پر دینے ہیں انہی پیسوں سے بچوں کو نیٹ لگوا کر دیں، ان کو اپنے سامنے بیٹھائیں، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اگر قرآن پاک پڑھنا ہے تو قرآن پاک پڑھیں، اگر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے بھی بہترین ٹیچر، بہترین لیکچر موجود ہیں، وہاں سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے لیکچر ہر سبجیکٹ پر موجود ہیں۔ میری عمر کے 15 سال پڑھانے میں گزرے ہیں تو 18 سال مسلسل پڑھنے میں گزرے ہیں۔ سینکڑوں واقعات میرے پاس ہیں اور ہزارہ واقعات آپ کو پتہ ہوں گے، اور لاکھوں کروڑوں واقعات سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اگر ان میں سے 50% غلط ہیں، فیک ہیں، تو 50% ٹھیک بھی ہیں۔ اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، ان سے باخبر رہیں۔ آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے، میری جاب کا نیا دور تھا، ایک خاتون سے میری کافی اچھی گپ شپ تھی۔ میں نے آج تک بچوں کو گھر نہیں پڑھایا، مگر اس کے کہنے پر اس کے بیٹے کو اپنے گھر پڑھاتی تھی۔ بہت اچھی فیملی تھی، بہت اچھی خاتون تھی، خود گریڈ 17 میں آفیسر تھی، نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ بچی کو خود چھوڑ جاتی تھی اور خود لے جاتی تھی۔ وہ اکثر پریشان رہتی تھی کہ قاری میرے بچے کو اینڈ تک بٹھائے رکھتا ہے اور سب سے آخر میں چھٹی دیتا ہے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں، ان کا چہرہ سرخ تھا اور بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کو بٹھایا، پانی دیا۔ اللہ گواہ ہے، ان کی جو حالت میں بیان کر رہی ہوں اس سے بھی زیادہ بری حالت تھی جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میں گھبرا گئی، بار بار پوچھا۔ جب کچھ نارمل ہوئی تو مجھے بتایا کہ میڈم عفت، میں بچے کو لینے کے لیے آج مسجد کے اندر چلی گئی تو میں نے قاری اور اپنے بچے کو اس کے بعد نہ وہ بتا سکی اور نہ میں نے پوچھا۔ مجھے تو پہلے ہی مولوی، ملا، وائز، امام ایسے لوگوں سے گھن آتی ہے اور مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ میں نے کہا آپ مردوں کو بتائیں، گلی محلے والوں کو اکٹھا کرنا تھا، مگر وہ عورتیں گھبرا گئیں۔ دوسرا بچے کی شخصیت پر برا اثر پڑتا، شاید اس لیے خاموش ہو گئیں۔ اس دن سے آج تک میں ہر ایک کو مشورہ دیتی ہوں کہ بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں، کہیں بھی نہ بھیجیں۔ قاریوں کی بات کے بعد میں شکاریوں کی بات کروں گی کہ قاریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو دوسرے شکاریوں سے بھی محفوظ رکھیں، اور ایسے شکاری آپ کو اپنے ارد گرد، خاندان میں، محلے میں، گلی میں، معاشرے میں ضرور نظر آئیں گے۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی دکان پر نہ بھیجیں۔ خواتین اگر گھر میں اکیلی ہیں خود چلی جائیں، بچے کو ساتھ لے کر چلی جائیں، مگر کبھی بچے کو اکیلا نہ بھیجیں۔ اپنے بچے کو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر نہ چھوڑیں جب تک کہ کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو اور آپ کو اس پر اعتبار بھی ہو۔ اپنے بچوں کو غلط اور صحیح کی پہچان ضرور سکھائیں۔ سمجھدار والدین بچوں کے دوستوں سے متعلق بھی باخبر رہتے ہیں۔ بچوں کو اوس پڑوس بھیجنے سے اول تو گریز کریں، اگر مجبوری ہو بھی تو ٹائم نوٹ کریں۔ بچوں کو جس رکشہ، جس وین
پر بھیجیں، آپ ڈرائیور سے باخبر رہیں۔ میں اپنے دور کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں، میں نام نہیں لیتی، میرے ساتھ ایک ٹیچر بھی گواہ ہیں۔ ہمیں وین پر ضمیر نامی ایک شخص کالج چھوڑا کرتے تھے، ان کو سرگودا 1122 کے آفس میں جاب مل گئی۔ ہم نے کچھ عرصہ ایک نئی وین لگوائی، ایک جوان بچی وین میں صبح پہلے سے موجود ہوتی اور وین ڈرائیور سب کو چھوڑ دیتا، وہ تب بھی وین میں موجود ہوتی۔ عموماً کالج یونیورسٹی کی بچیاں جب وین کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہیں تو عمر کا تقاضا ہے، فطری عمل ہے، وہ جن سے مخالف سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ میری تو والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قریبی اسکول میں، قریبی کالج میں بھیجیں۔ اگر مجبوری ہے، دور بھیجنا بھی ہے تو ڈرائیور سے باخبر رہیں، بچوں کی حرکات سے بھی باخبر رہیں۔ کاریوں شکاریوں کے بعد بیپاریوں کی بات کروں گی کہ بچوں کو متعصب مذہبی شخصیات سے بھی بچائیں جو ہر معاملے میں کٹر ہوتے ہیں، جو آپ کے بچے کی برین واشنگ کر کے اسے معاشرے کے لیے ناسور اور قوم اور ملت کے لیے شر بنا دیتے ہیں۔ کاریوں شکاریوں بیپاریوں کے بعد اپنے بچوں کو اناڑیوں سے بھی بچائیں۔ معاشرے، خاندان، گلی محلے کے وہ لوگ، وہ سست لوگ جو نہ خود ترقی کر سکے، نہ خود محنتی تھے، نہ خود سیدھے راستے پر تھے، وہ اگر بچوں کی صحبت میں رہیں گے، بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بچوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو بچوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بچے انہیں کی لینگویج، انہیں کی بولی سیکھ لیں گے، انہیں کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچے اور نوجوان میچور نہیں ہوتے، ان کو غلط اور صحیح کا پتہ نہیں ہوتا، وہ محنت کے بھی عادی نہیں ہوتے۔ بچہ اور جوان ہمیشہ سہل پسند ہوتا ہے۔ اناڑیوں کی گفتگو، ان کی زندگی کے واقعات و معاملات بچوں کو اپنے گول سے ہٹا دیتی ہے۔ آپ اپنے کسی بچے کو کچھ دن قصہ گو کے پاس بٹھا دو، ٹی وی دیکھنے والے کے پاس بٹھا دو، نکمے کے پاس بٹھا دو، سست کے پاس بٹھا دو، گالی دینے والے افراد کے ساتھ بٹھا دو، پھر ان کے رویے میں تبدیلی دیکھو۔ اکثر بچے گلی محلے اسکول نوکروں سے گالی سیکھ کر آتے ہیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ خاندان کا کوئی ایک فرد گالی دیتا ہو تو بچے گالی سیکھ لیتے ہیں۔ اسکول میں اگر کوئی لغو گفتگو کرتا ہے تو بچے ایسے ہی بولتے ہیں۔ خود میرے بچے ادھر ادھر سے باتیں سن کر آئیں تو مجھ سے معنی پوچھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے پاس اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ایسے جملے ہیں کہ پہلی بار سنے تو ہنسی آتی ہے، مگر غور کریں تو ایسے الفاظ اور ایسی گفتگو کا عادی ہو جائے تو یہ تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے۔ نہ بچوں کے سامنے خود ایسی گفتگو کریں، نہ لڑائی جھگڑا کریں، کدورت، حسد، جھوٹ، بددیانتی کے معاملات بچوں سے دور رکھیں۔ بچے اگر والدین کو جھوٹ، بے ایمانی، حسد، بخل، بے حیائی میں مبتلا دیکھیں تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں یہ لکھ کے دیتی ہوں کہ اگر ہم اپنی جوان نسل کو گمراہی، شر، شیطانیت، شہوت پرستی، سستی اور بے عملی سے بچانا چاہتے ہیں تو میں تمام والدین کو یہ نسخہ بتاتی ہوں کہ وہ خود پاک نبی سے محبت کرنے لگیں تو نہ کبھی خود شیطان کے چنگل میں پھنسیں گے اور نہ کبھی ان کی نسل شیطان کے چنگل میں پھنسے گی۔ پاک نبی سے محبت شروع کر دیں، پہلے خود مثال بنے۔ میں نے یہ گر اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ آپ اپنے بچے کو نبی سے محبت پر لگا دو، پھر اس کے سامنے شیطان نہیں ٹھہر سکتا، مگر یہ محبت دکھاوے کی نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں بے ایمانی نہ ہو۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کا اتباع کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس کو ورغلا سکے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ اپنی اولاد کی فلاح چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو محبت کرنے دیں، ان کو عشق کرنے دیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ سے، تو یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔